والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے چلانے کا ایک نظام بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن کسی چیز کو خاص مقام عطا کر دیا. اللہ رب العالمین نے پہاڑ بے شمار پیدا فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین نے کوہ طور کو اپنی تجلی کے لیے منتخب فرمایا. اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، لیکن 7ویں آسمان کو عرش کے لیے منتخب فرمایا. اللہ رب العالمین نے زمینیں بنائیں، 7 زمینیں، ان میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی جگہ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے 7 دن بنائے، تو 7 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعے کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینے پیدا فرمائے، 12 مہینے رکھے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کو ایک مقام دیا، محرم کو ایک مقام دیا، پھر راتوں میں شب قدر کو ایک مقام دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنوں میں عاشورہ کو ایک مقام عطا فرمایا. یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور بندے جو کریں گے ان کے بارے میں باس پرس کی جائے گی. تو یہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کا انتخاب ہے. اللہ رب العالمین نے کسی دن کو کوئی مقام دیا، کوئی مخلوق پوچھ نہیں سکتی کہ اے اللہ آپ نے اس دن کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا. کسی جگہ کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا، کوئی مخلوق پوچھ نہیں سکتی کہ پروردگار عالم آپ نے اس مقام کو یہ مقام اور رتبہ کیوں عطا فرمایا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب کائنات بنائی تو ان کائنات کے بنانے کے اندر مہینے رکھے، مہینوں میں 4 مہینوں کو محترم قرار دیا. کوئی نہیں اللہ سے پوچھ سکتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین سے کوئی مصلحت بھی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ اس کی مصلحت بتلائیے. جب یہ بات ہے تو اس کے اندر لگنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا، اگر ہم کو سمجھ میں آئے گا تو ہم کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں کریں گے، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں. دنیا کے اندر ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی 2000 روپے کا ملازم رکھتا ہے اور ملازم کی ذمے یہ بات لگا دیتا ہے کہ میاں
صبح تم کو ناشتہ لے کے آنا ہے، اس کے بعد تمہیں سبزی لے کے آنی ہے اور گوشت لے کے آنا ہے۔ اب ملازم اگر وہ سوال کرے کہ میاں صاحب آپ ڈبل روٹی منگوا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے پراٹھے کیوں منگوائے ہیں؟ آپ انڈے منگوا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے سبزی وغیرہ جو پوریوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ کیوں منگوا لی؟ اسی طرح ملازم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میاں آپ نے ایک سبزی منگوانی تھی، آپ نے 4 سبزیاں کیوں منگوا لی، آپ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ 2000 روپے کا ملازم ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کو ملازم رکھتا ہے تو وہ اس بات کو روا نہیں رکھتا کہ وہ پلٹ کے سوال کرے، حالانکہ وہ پوری زندگی کا ملازم نہیں ہے، پورے وقت کا ملازم نہیں ہے، جز وقتی ملازم ہے، اور اس جز وقتی ملازم کے ادب و آداب میں یہ ہے کہ جو آقا کہہ رہا ہے وہ کر گزرے، اس سے مصلحت نہ پوچھے۔ تو جب ہم دنیا کے اندر آپس میں یہ اصول رکھتے ہیں تو جو خالق کائنات ہے، جس نے پوری کائنات بنائی اور اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم اس سے سوال کریں کہ اے اللہ آپ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہیں عمل کریں گے، تو یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے، انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ تو آج کل کا ایک فیشن ہو گیا ہے کہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور ڈسکشن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ حکم دیا، یہ آج کل کی لاجک سے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ اس سے زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ ایک ملازم اپنے آقا سے سوال کرے کہ آپ مجھ سے یہ کیوں منگوا رہے ہیں، کیونکہ وہ 2 وقت کا ملازم ہے، 2000 روپے کا ملازم ہے، جز وقتی ملازم ہے، اس کے لیے ہم یہ قانون بناتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں، سارے انسانوں کے پالنے والے ہیں، حتیٰ کہ وہ مخلوقات جو بظاہر اندھی ہوتی ہیں اور بظاہر سن نہیں سکتی، اس مخلوق کو بھی اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، تو اس اللہ سے ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کا مہینہ قابل احترام ہے۔ مسلمانوں کے سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ محترم مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر بعد میں جو واقعات رونما ہوئے وہ ان واقعات کی حرمت کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس مہینے کے محترم ہونے کی وجہ نہیں۔ تو یہ احترام والا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اس مہینے میں اپنے پر ظلم نہ کرنا۔ تو ہم دیکھیں کہ اس محترم مہینے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کرنے کا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے محترم ہے، عاشورہ کا دن اس لیے محترم ہے۔ کسی نے کہا کہ عاشورہ کا دن اس لیے محترم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کر کے اس دن بھیجا گیا۔ کسی نے کہا عاشورہ کا دن اس لیے محترم ہے کہ اس دن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جدئی پہاڑ پہ رکی تھی اور نجات ملی تھی اس عذاب سے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ اس لیے محترم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ کسی نے کیا وجہ بیان کی، کسی نے کیا وجہ بیان کی، یہ ساری بے اصل باتیں ہیں۔ اصل بات جو صحیح سند کے ساتھ معلوم ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ باقی اللہ میاں نے جو عاشورے کو محترم قرار دیا وہ اللہ جانے اور اللہ کی حکمتیں جانے، ہم کو حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں البتہ حدیث میں جو ایک بات ملتی ہے وہ بات یہ ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تفصیلات معلوم کروائی گئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کر لے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کو بچا کر لے جانے کے بعد جب سمندر کے دریا کے پاس پہنچے، اللہ کے حکم سے انہوں نے سمندر پر عصا مارا، 12 راستے بن گئے اور وہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل اس میں سے گزر گئے۔ فرعون اور فرعونی لشکر نے جب دیکھا تو وہ لشکر ان کے پیچھے ہو لیا اور سمندر کے درمیان میں آ کے غرقاب ہو گیا۔ تو اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیت سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے یوم تشکر کے طور پر عاشورہ کا دن منایا جاتا تھا اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ بس یہ بات جو سند سے ثابت ہے، باقی ساری باتیں موضوعات روایات میں سے ہیں، اس کی اصل سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو عاشورہ کا دن محترم ہے، اللہ جانے کیوں محترم ہے۔ باقی واقعتاً حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، ہر مومن کے لیے سبحان روح ہے، ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ واقعہ ہے، بہت اذیتناک واقعہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس دن رونما ہوا تو ان کی شہادت کے مرتبت کو بلند کر دیتا ہے کہ ان کو عاشورے کا دن ملا۔ لیکن یہ کہنا کہ عاشورے کو اس وجہ سے احترام حاصل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بھی غلو ہے۔ تو عاشورہ قابل احترام ہے، اور اس عاشورہ کے اندر کرنا کیا ہے؟ تو جو صحیح سند کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشور کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے اس کو گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری بات جو ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ کہ عاشورہ کے دن آپ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دیجئے، ایک ضعیف روایت ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر اپنے گھر والوں کے لیے آپ اچھا کھانے کا انتظام کر لیں، لیکن اس کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا کہ کھچڑا پکانا ضروری ہے اور نامعلوم پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو اس کے اندر داخل کر لی گئی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بس محرم کے حوالے سے اتنی بات ہی ذہن میں رہنی چاہیے، اور محرم کے اندر جو بھی چیزیں مشہور ہو گئیں، متعارف ہو گئیں، تو وہ مشہور اور متعارف چیزوں کا نہ تو حصہ بننا چاہیے اور نہ ہی اس کو رائج کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بحثیں کرنے کی نہیں ہے کہ اس میں بحث کریں اور تصفیہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون سے صحابی نے کیا کیا، کس نے کیا واقعہ کیا، اس کے اندر کیا حقیقت تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا علم اسی کے اوپر منحصر ہو گیا، آخرت کا سارا معاملہ اس کے اندر منحصر ہو گیا۔ جتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اتنی بات کو سمجھنا چاہیے اور اتنی بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ باقی علماء کی سطح پر جو باتیں ہیں وہ علماء کی سطح پر باتیں، علماء جانتے ہیں کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت موضوع ہے، کون سی روایت من گھڑت ہے، اور اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، کون سی بات حقیقت سے دور ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک فزکس کا استاد ہے، ایک کیمسٹری کا استاد ہے، وہ اس کی اصطلاحات وہی جانے گا۔ اب اگر کوئی مونٹیسری کا لڑکا آ کر ڈسکشن شروع کر دے کہ فزکس کا یہ فارمولا میں مانتا نہیں، کیمسٹری کا یہ فارمولا میں مانتا نہیں، تو یہ حماقت کی بات ہوگی، اور کہا جائے گا کہ میاں تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اس موضوع پہ پڑھو نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی گرامر کا استاد ہے، گرامر کا مسئلہ ہے، تو گرامر کا استاد گرامر کا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اردو ادیب ہے لیکن وہ انگلش ادیب نہیں ہے، وہ اگر اس پہ قلم اٹھائے گا تو غلطیاں کرے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی باتیں جو نالج کے نام پر جمع کی جا رہی ہیں اور ٹاک شو کے نام پہ جمع کی جا رہی ہیں اور معلومات کا انبار لگایا جا رہا ہے، یہ معلومات کا انبار ہے یا خرافات اور کچرا کنڈی کی جگہ ہے، اور اس سے سوائے تشویش کے، سوائے نفرتوں کے، سوائے عداوتوں کے، سوائے دشمنیوں کے، سوائے رواداری ختم ہونے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور جس دن آسمان و زمین بنایا ہے قرآن کریم میں موجود ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان بنایا اس دن اللہ رب العالمین نے فی کتاب اللہ میں 12 مہینے رکھے تھے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے قابل احترام قرار دے دیے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ محترم کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، وہ پالنہار ہیں، وہ جانے کہ کون سا مہینہ محترم، کون سی جگہ محترم، کون سا دن محترم، کون سی رات محترم، کون سا مقام محترم، کون سا پہاڑ محترم۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ تو اللہ کی تخلیق، اللہ کا انتخاب، تو مخلوق کو تو خالق کے حکموں کو پورا کرنا ہے، خالق کی لاجک تلاش نہیں کرنی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو آج کل بہت سے لوگ اس موضوعات میں پڑے رہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی، فلاں چیز ترقی کر گئی، تو بھائی یہ تو تمام تجرباتی علوم ہیں، جیسے جیسے تجربات ہوتے چلے جائیں گے پہلا تجربہ کالعدم ہو جائے گا، نیا تجربہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے نظام کے اندر تبدیلی نہیں آتی، لا تبدیل لخلق اللہ، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے طریقوں میں، اللہ کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو ہمیں اللہ کی ماننی ہے، تجربات کی بنیاد پر اللہ کا انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم اصول عرض کر رہا ہوں۔ اس اصول کو اگر ہم نے دماغوں میں بٹھا دیا تو بہت سے فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم یوں کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک سنار ہے، اس کے پاس تولا ماشا تولنے کا ترازو ہے، وہ سنار اس کے اوپر لوہا تولنے لگے منو ٹنو۔ اب اگر وہ ترازو ٹوٹ جائے، ترازو میں وزن نہ آئے، تو کیا ترازو کا قصور ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سبب وجود، اس کو جو وضع کیا گیا ہے، لوہا تولنے کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا۔ جب لوہا تولنے کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا تو وہ تولنے والے کی حماقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی اوپر تنقید کرنے کے لیے عقل نہیں دی، اللہ کے احکامات کو تولنے کے لیے عقل نہیں دی۔ تو اللہ کی ماننے کے لیے عقل دی، اللہ کے پہچاننے کے لیے عقل دی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے عقل دی، گمراہی سے بچنے کے لیے عقل دی۔ اب اس عقل کو اگر بے عقلی کی جگہ پہ استعمال کیا جائے گا تو یہ عقل کا قصور یا تولنے والی چیز کا قصور نہیں ہوگا، بلکہ تولنے والے شخص کا قصور ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں، اور جو چیز عقل میں آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں واہ بہت اچھی بات ہے، آج اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور جو عقل میں نہیں آتی تو ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ انسان کی نشو و نما جس ماحول میں ہوتی ہے، جس اصطلاحات کے اندر وہ پروان چڑھتی ہے عقل، تو اس کا پیمانہ بھی اسی انداز سے ڈھلتا ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر ایک چیز ہمارے کلچر کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر معیوب ہے، دوسری معاشرت کے اندر وہ معیوب نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آدمی مجلس کے اندر اگر اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اٹھے اور باہر چلا جائے، مجلس سے نکل جائے، اور گیس خارج کرنی تو کر لے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ادب ہے۔ لیکن بہت سے معاشرے ایسے ہیں وہاں پر باپ بیٹھے بیٹھے ہوئے دونوں ٹوں پوں چل رہا ہے اور کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو یہ معاشرتی سوچ کا فرق وہ عقل کا پیمانہ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر انسان جب تولنے بیٹھتا ہے تو اس تولنے کے اندر ٹھوکرے کھاتا ہے، اور ٹھوکرے کھاتا ہے، مرنے کے قریب اس کو سمجھ میں آتا ہے اصل تو وہی بات تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی، لیکن سب کچھ عمل کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اب تو کھانے کے لیے دانت نہیں، ہضم کرنے کے لیے آنت نہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی ایسی حالت کے اندر جا کے متقی پرہیزگار بنتا ہے تو متقی پرہیزگار اس لیے نہیں بن رہا کہ اس کے اندر تقوی کی جذبات پیدا ہو گئے، بلکہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بھیڑیا
اس بھیڑیا کے دانت ٹوٹ جائیں، اس بھیڑیا کے ناخن ختم ہو جائیں، شکار کے قابل نہیں. اس کے سامنے بکری کھڑی ہوئی، وہ شکار نہیں کر رہا. اس لیے شکار نہیں کر رہا کہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی بکری کے لیے، بلکہ اس لیے شکار نہیں کر رہا اس کی استعداد نہیں. تو بھائی کمال تو یہ ہے کہ اللہ کی مانو جب پورے اعصاب اور پورے قوا مضبوط ہوں، اور شیطان بھی زور لگا رہا ہو، نفس بھی زور لگا رہا ہو، اور اس وقت اللہ کی مان رہے ہو، تو پھر بلند مقام بھی ملے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی مقام دیا، کسی کو کوئی انتخاب کیا، کسی کے لیے کیا رکھا، کسی کے لیے کیا رکھا، یہ اللہ کی تخلیق ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما دیتے ہیں. تو اس منتخب کرنے میں ہم مصلحت نہیں پوچھ سکتے. اور یہ جو آج کل بہت تیزی سے مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی وجہ پوچھنی، ہر چیز کی حکمت پوچھنی، یہ بہت بڑی ظلمت کا دروازہ کھل رہا ہے، اور بہت بڑی تباہی کا دروازہ کھل رہا ہے. اور اگر اسی نہج پہ تربیت ہوتی رہی تو ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے کہ پھر سوال ایسے کیے جائیں گے کہ جیسے سوال کرنے سے ایمان تو کیا سب کچھ تباہ ہو جاتا. تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین نے محرم کا مہینہ محترم بنایا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا انتخاب ہے. اور اس محرم کے مہینے میں کرنا کیا ہے؟ تو جو صحیح بات سند سے ثابت ہے، وہ صحیح بات یہ ثابت ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. اور دوسری بات جو ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرنا ہے عاشورہ کے دن. اور تیسری بات جو ثابت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی بھی چونکہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا سال عاشورہ ملا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اب اگر کسی شخص نے صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لیا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہے. یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے میاں تم نے غلط کیا. ہاں البتہ حضور کی منشا یہ تھی کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا رکھا جائے تو مکروہ تنزیہی ہوگا کہ آدمی صرف عاشورہ کا روزہ رکھے. ہاں اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو ایک دن 9 تاریخ کا رکھ لے اور ایک 10ویں تاریخ کا رکھ لے، یا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ رکھ لے. یہ کل محرم کے مہینے میں کرنے والے کام ہیں. اور اس عاشورے کے دن سے جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ سارا سال کرنے کا ہے. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے ادنا مشابہت بھی نہیں کرنا چاہیے عبادات کے اندر. اب آپ سوچئے کہ جب عبادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو معاشرت کے اندر پسند فرمائیں گے؟ معاملات کے اندر پسند فرمائیں گے؟ اخلاق کے اندر پسند فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں. تو سارا سال جو کرنے کا کام ہے وہ کام یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان نہ بن جائیں. یہودیوں کو دیکھیے کہ کون سا موقع ایسا نہیں جنہیں پیغمبروں کو تکلیف نہیں دی، اور کون سا دن ایسا نہیں جس میں انہوں نے نافرمانی کے لیے کوئی تعویل نہ کی ہو، اور کون سا قدم ایسا نہیں جو نافرمانی کی طرف بڑھتا نہ ہو. اور جاننے بوجھنے کے باوجود ہٹ درمی کرنے والی کوئی قوم ہے تو یہ یہودی قوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام مجید نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کا جب بار بار واقعات کے ذریعے سے مشاہدہ کروایا گیا تو اس میں
جو عبرت ہے وہ عبرت یہی ہے کہ دیکھو اپنی امت کو سمجھا دو کہ دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ تھے اور اس طرح کے لوگوں نے اپنے رسول کے ساتھ ایسی ایسی بغاوتیں کی، ایسی ایسی نافرمانیاں کی، تم ایسا نہ کرنا۔ تو جو سارا سال کام کرنے کا ہے، محرم کا مہینہ مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہے، سال کے آغاز کا مہینہ ہے، تو اس پہلے مہینے کے اندر جو ہم کو ارادہ کرنا ہے وہ ارادہ یہ کرنا ہے خالف المشرکین، مشرکین کی نقالی نہیں کرنی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بات اپنی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اور جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے یا نہیں۔ یہاں پر عقل کا معاملہ اور ہے، لیکن وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور بالکل صریح حکم ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، شراب کو چھوڑنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، دھوکہ دہی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اور دغے بازی سے بچنا ہے، سٹے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، صلہ رحمی کو توڑنے سے بچنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بچنا ہے، اسی طریقے سے نافرمانی کرنا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا ہے، بہن بھائیوں کو تکلیف دینا ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو بالکل یوں سمجھ لیجئے تواتر کے ساتھ ہمارے علم میں ہیں۔ اس کے اوپر بھی باقاعدہ لاجک تلاش کی جا رہی ہے اور لاجک تلاش کر کے اس میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو بالکل واضح سری احکامات ہیں کہ اس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کا ہونا ثابت ہے۔ تو ایسا طبقہ بھی وجود میں آ گیا ہے جو شراب کو جائز کرنے کے لیے مختلف تعویلات پیش کر رہا ہے اور اس کے فوائد ثابت کر رہا ہے اور اس کی لاجک پیش کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوئے کی صورتوں کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح سود کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو لوگ جو ہے سوشلائزیشن کے قائل ہیں انہوں نے قرآن سے ایسی ایسی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں ٹاک شو کا یا مختلف قسم کے اسکالرز کی اسپیچز سنتے ہیں تو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا اشارہ اس طرف ہے۔ باقی جو لوگ اپنے طور پہ من گھڑت بات کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو اس کی تحقیق ضروری ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں اور پوری زندگیاں لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے رجوع کرنے کے لیے ان کے پاس آئیے۔ اگر آپ صرف قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائیں گے تو اس کے اندر بھی خطرہ ہے کہ آپ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں، کیونکہ قرآنی آیات ایک خاص انداز سے اپنا پیغام دیتی ہیں۔ اللہ کا ایک خاص اسلوب ہے، جس اسلوب کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں تو یہ علماء جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں وہی علماء اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اس محرم کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چاہیے، اور جو کام اس محرم میں نہیں کرنے کے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بدعات نہیں کرنی چاہیے، خرافات نہیں کرنا چاہیے، اذیت کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے 4 مہینوں کا تذکرہ فرما کے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کی تعریف جو قرآن میں بیان کی، حدیث اور فقہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کہ ایک چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کا محل نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس آدمی کو کہا گیا کہ تم فلاں عبادت کرو، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میاں ہم عبادت کریں گے لیکن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کریں گے، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ جتنا بھی مجاہدہ کر لیں گے اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین نے ادب و آداب جو بتلائے ہیں غم کے، وہ ادب و آداب کی رعایت رکھ کے غم کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی غم کا اظہار کرے گا تو وہ غم کا اظہار غلط ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے کوئی من گھڑت طریقے نکال لے گا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں ان تمام طریقوں سے ہٹنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ثواب کی متلاشی ہوتے ہیں بیچارے، اور ثواب کی تلاش کے اندر بیچارے بہت آگے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میاں ہم سب جگہ جاتے ہیں، اور سب جگہ جانے کے اندر کہتے ہیں بھائی ہم درگاہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پر قبر کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون جنت میں لے کے جائے گا۔ اور پھر بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہم قوالیوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم مرثیوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا یہ بھی خطرے کی علامت ہے، اتنا زیادہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز جو جنت میں لے جانے کے لیے وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، جنت میں لے جانے کا راستہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کائنات کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی ہے، دوسری آخرت کے جو عالم آنے والا ہے، اس عالم کے اندر پہنچنے کا راستہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس راستے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو کہا کہ دیکھو اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا، تو جا کر لوگوں کو بتلا دو کہ اس کائنات کے خالق ہم ہیں، ہماری تمہیں عبادت کرنی ہے۔ اور اس کائنات کے بعد ایک عالم ہے جس عالم کے اندر خیری خیر اور شر ہی شر کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس میں خیر کا راستہ یہ ہے، شر کا راستہ یہ ہے۔ تو کسی بھی نبی نے کوئی بھی حق کو چھپایا نہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کر دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا سلسلہ ہو گیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی متعین کر دیا اللہ کے حکم سے، جہنم میں جانے کا راستہ بھی بتلا دیا اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، عبادات کا طریقہ بھی بتلا دیا، تقرب کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ کیا عبادات کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور کیا راستہ ہے کیا راستہ نہیں، یہ تمام باتیں بتلا دی۔ اس طریقے کے مطابق ہم چل کے جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستے سے چلنا چاہے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کے لیے کتنے مقدس صاحب راستہ بتلائیں۔ تو لہٰذا اتنا براڈ مائنڈڈ نہ ہوئیے کہ براڈ مائنڈڈ ہونے کے بعد بھائی ہم بڑے اصلاح رحمی کرتے ہیں، ہم جو ہے بڑا آپس میں مساوات رکھنا چاہتے ہیں، رواداری رکھنا چاہتے ہیں، تو بے شک آپ رواداری کا مظاہرہ کیجئے، آپ بے شک صلہ رحمی کا مظاہرہ کیجئے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ تو لہذا اس محرم کے احترام کے اندر آپ مرثیوں میں نہ چلے جائیے، مجلسوں میں نہ چلے جائیے، آپ تعزیے نہ بنانا شروع کر دیجئے، اور آپ سبیریں لگانا شروع نہ کر دیجئے۔ یہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمۃ المجتہدین نے جنت میں جانے کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر کرنے کا کام عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملانے کا ہے۔ دوسرا جو ضعیف روایت سے ثابت ہے وہ اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کا ہے، اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ مشرکین کی مخالفت ہے، پورا سال کرنا ہے۔ وہ کیا مخالفت؟ یعنی ہمارا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا۔ کھانا پینے کا مطلب کیا کہ حرام وہ کھاتے ہیں ہم حرام نہ کھائیں، ہم کھانے کے اندر کانشیس ہوں کہ ہم کیا چیز کھانے جا رہے ہیں، کہیں اس میں حرام چیز تو ملی بھی نہیں ہے۔ آج کل بہت سی ٹافیاں ایسی آ گئی ہیں، بہت سے شربت ایسے آ گئے ہیں جس میں ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جو حرام اجزاء پہ مشتمل ہیں، ہم اس کی تحقیق کریں۔ اسی طریقے سے بعض جانور ہیں جو جھٹکے سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کا گوشت آ رہا ہے، تو ہم تحقیق کریں کہ یہ حرام طریقے سے کاٹا گیا ہے یا حلال طریقے سے کاٹا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا لباس کے حوالے سے، یہ چونکہ طویل موضوع ہے تو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کریں گے، کیونکہ مختصر لفظ میں اس کو سمجھنا مشکل ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ایک بات کسی کے فیور میں ہو جائے گی، ایک بات کسی کی مخالفت میں ہو جائے گی، تو بات تفصیل سے سمجھنے کی ہے۔ بس مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک
جو کائنات بنائی ہے روز اول سے 12 مہینے رکھے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا، اور قابل احترام کیوں قرار دیا؟ وہ اللہ ہے، ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے محترم کرے، جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے مقام دے، ہم اس کی مصلحت میں نہیں جا سکتے۔ باقی رہ گیا معاملہ اس کا کہ اس کے اندر مختلف قسم کی جو رسومات آ گئی ہیں، ان رسومات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، الجھنا کسی سے نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے صحیح سنا ہے، صحیح سمجھا ہے، بس ہم اس کو ہی کریں، اور جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو باقی وہ علماء کا کام ہے، علماء تعلیم دیں گے، علماء واعظ کہیں گے، علماء سمجھائیں گے، جو اس مقام کو جانتے ہیں، اس مقام والوں کو ان کو روا دیتا ہے، ان کو مناسبت ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں۔ باقی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے لے کے الجھنا، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ان تمام خرافاتوں سے ہمیں بچنا ہے، اور خرافات کی جگہوں پہ جانا بھی نہیں ہے، خرافات کی منظر کشی بھی نہیں کرنی، اور نہ ہی خرافات کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محترم مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اس مہینے کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن جو ادنا مناسبت یہودیوں سے ہو رہی تھی اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھا جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو باقی چیزوں میں کیسے پسند فرماتے ہیں؟ تو یہ پیغام ہے اس مہینے کا کہ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔